بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق سے ہم اما پارہ کے ترجمہ تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اما پارہ یہ ثانیہ کے نصاب کے اندر داخل ہے، جس کا آغاز سورہ نبا سے ہو کر اختتام سورہ ناس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ انتہائی اہم پارہ ہے۔ اس ثانیہ کے نصاب میں 4 چیزیں مطلوب ہوتی ہیں طلباء سے، جو طلباء نے حل کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں لغوی صرفی تحقیق ہے، کیونکہ جو آپ اولیٰ کے اندر صرف پڑھ چکے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہوتا ہے کہ لغوی معنی اس کے اندر شامل اور داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی صرف تو وہی ہے جو آپ اولیٰ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ ترجمہ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تفسیر ہے، وہ بھی واضح ہے۔ اور مین بنیادی اور مرکزی چیز جو اس تفسیر کے اندر سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے پارے کی ایک ایک کر کے ترکیب کروائی جاتی ہے، تاکہ اولیٰ کے اندر ثانیہ کے اندر جو ہم نے نحو پڑھی ہے اس کا عملی طور پر اجرا قرآن مجید کے اوپر ہو سکے، اور طلباء کا نحوی اصول اور قواعد پر گرفت پکی اور مضبوط ہو سکے۔ تو اس تفسیر کے اندر جو سب سے زیادہ جو مدد ملی ہے وہ عنبر الیم تفسیر سے ملی ہے، جو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب نے لکھی ہے، بلکہ ہم اس کو کہنا چاہیے کہ مرتب کی ہے۔ لیکن انہوں نے اتنے شاندار طریقے سے مرتب کی ہے کہ ہر ضروری چیز اور مکمل اور تفصیل اور ترتیب کے ساتھ انہوں نے سب لکھ کر جمع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی اور کے لیے کچھ اور کام کرنے کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمیں ایک پکی پکائی چیز مل چکی ہے، اس لیے میرا جتنا سبق ہوگا وہ تقریباً سارے کا سارا اس عنبر الیم تفسیر کے اوپر ہی مبنی ہوگا۔ اب یہاں پر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ ہر آیت کے متعلق ہم نے جو چیزیں سمجھنی ہیں وہ 4 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک ہم نے کرنا ہے لغوی صرفی تحقیق۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے اس کا لغوی کیا معنی ہے، اور صرف ہے تو پھر صرف کا مطلب یہ کہ کس باب سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، تعلیل ہوئی ہے تو کیا تعلیل ہوئی ہے۔ ایک تو ہم نے اس میں یہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اس کے اندر پڑھنا ہے ترجمہ۔ ترجمہ میں انشاءاللہ ایک تو ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور دوسرا ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور تیسرے نمبر پر اس کی تفسیر ہے، جو کہ بالکل واضح ہے کیونکہ یہ سبق ہی تفسیر سے متعلقہ ہے۔ تو ہر آیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا معنی مراد ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر جو انتہائی اہم اور آپ یہ کہیں کہ اس پورے سبق کا مغز ہے وہ ہے ترکیب، جس میں طلباء کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کی ترکیب کریں گے اور اچھے طریقے سے وائٹ بورڈ کے اوپر ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ والی بات آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم اما پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ چونکہ یہ علم تفسیر ہے تو اس سے متعلقہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں جو پہلے سمجھنا ضروری ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اصل تفسیر کو شروع کریں گے۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کہتے کس کو ہے۔ تو تفسیر کا دیکھیں ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی ہے الابانۃ والاظہار، مطلب ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم یبحث فیہ عن احوال القرآن من حیث انہ یدل علی مراد اللہ تعالی بحسب الطاقت البشریۃ و بحسب ما یقتضیہ القواعد العربیہ۔ تو یہ عربی ہے، ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن پاک کے حوالے سے بحث کی جائے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتے ہوں باعتبار طاقت انسانی کے اور باعتبار قواعد عربیہ کے۔ تو خلاصہ یہ تھا، اب باقی میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا تقاضا کرنا چاہتے ہیں، اگر عمل کرنا چاہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کس چیز کے اوپر عمل کرے، اور اگر اس کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان میری اس آیت کا معنی سمجھے، اس سے کچھ سبق حاصل کرنا سیکھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم تفسیر کے اندر آتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو اس میں مزید وضاحت آ جائے گی۔ تو یہ علم تفسیر کی تعریف تھی۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے سورت کس کو کہتے ہیں۔ تو سورت میں آپ یہ سمجھیں کہ سورت کا لغوی معنی ہے بلندی۔ اصطلاحی معنی سورت کا یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کا ایک آغاز اور اس کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورت ایک ٹکڑوں کی حیثیت میں کل 114 کے قریب صورتیں ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے 114 حصے ہیں جن کا ایک باقاعدہ آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کا ایک باقاعدہ اختتام ہے۔ تو یہ ہوگی سورت کی تعریف۔ تو تیسرے نمبر پر ہے رکوع۔ تو رکوع کا معنی ہے جھکنا۔ چونکہ انسان اتنی مقدار پڑھ کر نماز کے اندر رکوع کے اندر چلا جاتا ہے، تو قرآن مجید کا ایک اتنا حصہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس خاص حصے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ جو حصہ ہے وہ 7-8 لائنیں یا 10-12 لائنیں تک یہ ہوتا ہے۔
رکوع بھی ہو گیا. اب اس کے بعد آگے ہے آیت کس کو کہتے ہیں. ایک ہم نے چیز سمجھنی ہے آیت, اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ بعض آیات مکی ہوتی ہیں, بعض آیات مدنی ہوتی ہیں. تو آیت کا آپ یہ مطلب سمجھیں کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. تو آیت بھی ایک نشانی ہوتی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا بعد والا حصہ اس کے پیچھے والے حصے سے الگ ہے. ہر آیت نا, مطلب اگلی آیت جو ہے وہ الگ آیت ہے, پچھلی آیت الگ آیت ہے. اگلی آیت ایک مستقل مضمون ہوتا ہے, پچھلی آیت مستقل مضمون ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دونوں مضمون ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات آیات کا آپس کے اندر تعلق اور ربط بھی ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ پھر آگے تفصیل آ جائے گی. سورت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مکی صورتیں اور دوسرا ہے مدنی صورت. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ مکی صورت کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورت کس کو کہتے ہیں. دیکھیں اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ یا مکہ کے مضافات میں, مکہ کے قریبی علاقوں کے اندر جو صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے, اور مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ یا مدینہ کے قریبی علاقوں کے اندر نازل ہوئی, وہ صورت مدنی ہے. دوسرا تفسیری قول یہ ہے کہ مکی وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور جو ترجیح دی گئی ہے وہ اسی دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ ہجرت سے پہلے والی صورتیں مکی صورتیں ہیں, اور ہجرت کے بعد والی صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ آغاز میں ابتدائی باتیں تھیں, اور اس تفسیر کا تعارف تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اما پارہ کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں گے سورہ نبا کے ساتھ.